الحمد لله وليه والصلاة والسلام على نبيه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم. حاضرین گرامی، آج میں آپ حضرات کے سامنے ہندوستان کے مسلمانوں پر ہونے والے سیاسی ظلم و ستم اور دین اسلام کو جڑ سے ختم کرنے کی نہایت گھناؤنی اور ناپاک کوشش کے موضوع پر کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. امید ہے کہ آپ حضرات میری بات کو غور سماعت فرمائیں گے. وہ ہندوستان جس کی حریت کے باغ کو مسلمانوں نے اپنے خون جگر سے سینچا تھا، وہ ہندوستان جس کی آزادی کے خاطر بحرہ آشنا ساحل میں کود پڑے اور موجوں سے کھیلتے ہوئے مجدار تک جا پہنچے، بے پناہ قربانیوں کے ذریعے اس کو پروان چڑھایا تھا. آج اسی ہندوستان کے اندر مسلمانوں کو طرح طرح کی اذیتیں اور تکلیفیں پہنچائی جا رہی ہے. مسلمانوں کے قلوب سے اسلام کی محبت کو جڑ سے ختم کرنے کی نہایت گھناؤنی سازشیں ہو رہی ہیں. اس میں شک و شبہ نہیں کہ دنیا میں حق و باطل کا تصادم روز ازلی سے جاری ہے. ظالم و جابر، طاقت و کمزور، مظلوموں کی کہانیاں بہت قدیم ہے. خرمن انسانیت پر کئی بار بجلیاں گری ہے. باغ آدم میں کئی بار آندھی آئی ہے. وحشت و بربریت نے باغ انسانیت کا منہ نچا ہے اور حیوانیت کا ننگا ناچ کیا ہے. اس میں شک و شبہ نہیں کہ ہم پر مصائب کا پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں. ہم مظلوم بے قصوروں کو فرقہ پرستوں نے ظلم و ستم کا نشانہ بنا لیا ہے. ہماری ماں و بہنوں کی عزت و آبرو لوٹی جا رہی ہے. برادران ملت، یوں تو ہندوستان کے اندر کسی بھی دور میں مسلمانوں کا کوئی حامی نہیں تھا، لیکن جب سے ان فرقہ پرستوں نے ہندوستان کے اندر جنم لیا ہے، اسی وقت سے مسلمانوں کا رہا سا چین و سکون چھن گیا ہے. کیونکہ انہوں نے ہمہ وقت مذہب اسلام کو مٹانے کے لیے نہ جانے کیسی رچنا رچی ہیں. غور تو کرے، کبھی وندے ماترم جیسی چیز نافذ کرنے کا حکم ہوتا ہے جس کی وجہ سے نیند حرام ہو گئی، جس گیت میں کفر بھرا ہوا ہے، جس گیت کو ایک بار پڑھنے سے مسلمان نہیں رہتا، جس گیت کو پڑھنے سے مسلمان خارج اسلام ہو جاتا ہے. آج وہی گیت ہندوستان کے مدارس و مکاتب میں بچوں کو پڑھنے کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے. ہندوستان کے مدارس و مکاتب کو دہشت گردی کا اڈا قرار دیا جا رہا ہے اور یہ الزام لگایا جا رہا ہے جتنے بھی فسادات ہو رہے ہیں ان کے پیشوا لیڈر یہ ملا ہے، اس لیے سب سے پہلے ان کو ختم کر دیا جائے. اور اس کی آسان صورت یہ نکالی گئی کہ اب مسلمان ہندوستان کے اندر مدارس مساجد کو نہیں بنا سکتا. لیکن شاید ان کو معلوم نہیں کہ جب تک مسلمانوں کی سانسیں چلتی رہے گی اس وقت تک دین اسلام مدارس و مساجد و مکاتب پر کسی بھی طرح کی آنچ نہ آنے دیں گے. کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، ہم تمہاری دھمکیوں سے خوف کھا سکتے نہیں، ہم تمہاری دھمکیوں سے خوف کھا سکتے نہیں، ظلم کے آگے ہم اپنا سر جھکا سکتے نہیں. ہے یہی تاریخ، ہے یہی اپنا فلسفہ، ہم زمانے میں دبانے سے ابھرتے ہیں سدا. عزیزان گرامی، اگر وطن ہماری جان مانگے تو جان دیں گے، اگر وطن ہمارا مال مانگے تو مال بھی دیں گے، اگر وطن ہمارا تن من دھن مانگے تو سب کچھ دیں گے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ مسلمان نبی کی جاہ و جلال دے، یہ نہیں ہو سکتا کہ مسلمان آخرت کو چھوڑ کر دنیا کو ترجیح دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.